بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج پہ بھی ایک اخباری خبر میں بڑی ڈیٹیل اس پہ بات ہوئی تھی کہ صاحب کے پاس پہلے جب سائفر والا معاملہ آیا تو بات کی جی سائفر گم گیا ہے، تو انہوں نے رپورٹلی یہ بتایا جیٹی کو کہ میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو پوچھا کہ آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور بتائیں سائفر کے بارے میں، تو بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹریس نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جب توشہ خانہ کی بات کی تھی سارے ملٹری سیکرٹری کے تھرو آئے تھے اور پھر ڈسپوزل میں بھی وہ ان کے ذمہ بتایا کیا اس طرح کی باتیں ان سے منسوخ ہیں جی آئی ٹی میں۔ اب انٹرسٹنگلی یہ سب کو پتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کا ایشو چل رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے سو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کی چیز ہے۔ یہ جو اب ملٹری سیکرٹری والی بات دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا یہ ایک ایشو بن سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر ایک فردر ٹوسٹ آ جائے گا پوری چیز میں؟ کیا انسٹیٹیوشن الاؤ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور یہ کتنی ریلیونٹ بات ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے، یہ ملٹری سیکرٹری کا جو دوسری بار جو ذکر آیا ہے تو اس سے مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس معاملے کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ اس کو یہ ایک طرح کا ٹوسٹ دیا جائے، ایک اس طرح کا اینگل جو ہے وہ اس میں ایک انٹروڈیوس کیا جائے جس سے ادارے کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی اس میں آئے۔ اب اس میں دو چیزیں نا، پہلی چیز تو اس کا لیگل پہلو ہے کہ قانونی طور پر جو معاملہ ہے اس میں کیا یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا جو ایک پرسیپشن وائز ہے کہ اس کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس میں کس طرف ہوگا۔ جو قانونی طور پر تو ظاہر بات ہے میں ایکسپرٹ نہیں، لیکن مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ قانونی طور پر کوئی امپیکٹ ہوگا۔ ہاں بیانیے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے خیال میں نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ ایک عجیب، مجھے پہلی بار کنفیوز سا لگ رہا ہے، یعنی کہیں صلح کرنی ہے، کہیں دوستی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ الزام تراشی بھی کرنی ہے، کئی کہنا ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے تیر بھی چلانے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جو ایک ایبسنس آف لیڈرشپ ہے جو خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی پالیسی میں کنفیوژن نظر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں بالکل واضح ہے، اور یہ کنفیوژن تب تک رہے گا جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے پالیسی بنا کون رہا ہے۔ لیکن فہد ابھی بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے ایک کوئک سوال۔ دو بندے بڑے کی ہوتے ہیں ہمیشہ پرائم منسٹر کے آفس کے فنکشن کرنے کے اندر، ایک پرنسپل سیکرٹری، ایک ان کے ملٹری سیکرٹری۔ ہم دیکھا کہ جب پرنسپل سیکرٹری کے اوپر بات ہوئی پھر سن رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیانات کروا دیے، اب ان کا آج کی خبر کے مطابق کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر والے معاملے میں تو ٹرائی ٹو شفٹ دا بلیم، کہ مجھے فورن سیکرٹری کا فون آیا پھر وہ میرے گھر آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے بات ہوگی ہوئی ہے ان کی اور فورن منسٹر کی، شاہ محمود صاحب کی اس وقت پرائم منسٹر سے، اور پھر ساری باتیں۔ تمام فیصلوں میں دو لوگ کی انوالوڈ ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری تو بلائے بھی جا رہے ہیں، ان سے بات بھی لی جا رہی ہے، تو جب دوسرا کی فنکشن جو ہے اس کا اس تمام معاملے میں نہ ہونا سوالات کو تو جنم دیتا ہے۔ دیکھیے سوالات کو تو بالکل جنم دے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ اس طرح کی ایک معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے یا گما دیا گیا ہے یا کوئی اس کو لے گیا ہے، وہ جو ایک معمہ ہے وہ تو حل نہیں ہو پا رہا۔ ظاہر بات ہے وہ سائفر جو ہے وہ جب فارن آفس سے اگر منگوایا گیا تھا تو فارن آفس کے پاس واپس تو نہیں گیا، تو وہ کہاں گیا؟ تو اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے میں وہاں تک تو آپ سے اتفاق کروں گا کہ اگر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے تو پھر تمام وہ لوگ جو ممکنہ طور پر جن کے پاس یہ انفارمیشن ہو سکتی تھی کہ سائفر کا کیا ہوا، ان سے بات چیت تو ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کو اگر آپ موجودہ سیاسی تناظر میں دیکھیں تو پھر صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فہد مجھے اب ایک بات بتائیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پورا شکنجا ٹائٹ ہے عمران خان کے اوپر، اور بالکل اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹے گی نہیں بلکہ پائل اپ ہی ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ گیمز، پاور گیمز چل رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ ہے، نواز شریف وغیرہ کو بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ ہے، وہ بھی بالکل انکمفرٹیبل ہیں۔ اور یہ جیسے یہ الزام لگاتے ہیں پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی پہ کہ جی 16 ستمبر سے پہلے
اپنی چیزیں ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، یہ جوابی چارج آتا ہے کہ وہ 16 ستمبر کے بعد ہر چیز اپنی کروانا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان دا مین ٹائم قوم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اکانومی تباہ ہوئی ہے. جیسے ہم نے شروع میں بتایا، ڈالر نے آگ لگائی ہوئی، مہنگائی آئی ہوئی. میری اب اطلاع یہ ہے کہ اوگرا سمری تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے آلموسٹ کہ 18 سے 20 روپے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے، جب انٹرنیشنل ریٹس وغیرہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. مہنگائی بالکل ایک ایکسپلوژن ہونے والا ہے. ایسے موقعوں پہ گورنمنٹ ان الیکٹڈ بیٹھی ہو، جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہو، کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں بڑے جمہوریت کے بارے میں فیصلے غیر جمہوری طریقے سے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے مالک، اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا تو وہ تو ظاہر بات ہے پریشان کن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اکنامکلی جو کچھ ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، جس ٹائم عوام میں ایک بہت سیویئر قسم کا انریسٹ ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس صورتحال تو بہت پریشان کن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف سے 16 ستمبر کی ڈیٹ کے حوالے سے بھی جو ایک معاملہ جڑا ہوا ہے وہ بھی بالکل درست ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور کیا حالات جو ہیں وہ بالکل ایک کسی بڑی خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں الیکشن کے حوالے سے ہمارے پاس ابھی صرف دو طرح کی آپشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تیسرا آپشن کی ہم بات نہیں کر رہے. آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، مظہر صاحب نے بڑا تفصیلی اور بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا خطرات ہیں یا کیا خدشات ہیں. وہ 90 دن کی بات کر رہے ہیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈی لمیٹیشنز کے بعد کی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم کی بھی اپنی پوزیشن ہے، جے یو آئی کی بھی اپنی پوزیشن ہے. تو یہ جو الیکشنز کے حوالے سے جب مجھے یہ لگتا ہے مالک کہ جب تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی کہ الیکشن نومبر میں ہونے ہیں فیبرری میں ہونے ہیں، تو شاید اس ڈیبیٹ کی وجہ سے، اس بحث کی وجہ سے کوئی نظام کو مجھے اتنا خطرہ نظر نہیں آ رہا. ہاں، خطرہ تب ہوگا جب جینوئنلی یہ ڈیبیٹ ہونی شروع ہو جائے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری میں ہوں یا پھر 2 سال کے بعد ہوں. پھر تو بالکل آپ کا جو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جائز ہے. لیکن وہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں. یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ فروری سے آگے الیکشن جائیں گے، چاہے وہ 16 ستمبر کے پہلے کی بات ہو یا اس کے بعد کی بات ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی بات ہو یا وہ سیاسی جماعتوں کی بات ہو. تو اس لیے پریشان کن ضرور ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ گھنٹی نہیں بج رہی خطرے کی جس کی طرف شاید آپ کچھ اشارہ دے رہے ہیں. فہد، ایک بات بتائیں، یہ اس کی کوئی سگنیفیکنس آپ کو نظر آ رہی ہے جو سپریم کورٹ نے اب وہی 3 ممبر بینچ جس سے پی ایم ایل این وغیرہ بہت ڈرتے ہیں، وہی 3 ممبر بینچ بنا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست جو 31 اگست کو لگائی ہے اب 14 مئی والے فیصلے، انتخابات کے فیصلے کے خلاف، کیا اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ یہ اچانک یہ کیس لگ گیا ہے. اگر اس میں کوئی بھی وہ فائنڈنگ دیتے ہیں، isn't it a bit too little too late؟ دیکھیں مالک، ایک تو میرے خیال میں سپریم کورٹ جب بھی کوئی ہیئرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ ریلیونٹ تو ہوتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریلیونٹ ہے. اچھا، اس کی ریلیونس کا ایک بہت اہم فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو پر عمل درآمد کرانے کے لیے سپریم کورٹ کہاں تک جانے کو تیار ہے. یہ دیکھیے، یہ بات آپ کی یا ابھی جو بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس میں یہاں تک تو بات بالکل درست ہے کہ اگر 90 دن کی ڈیڈ لائن میں جو الیکشنز کے لیے ہے وہ آئین بالکل کلیئرلی کہتا ہے، اس میں کوئی ابہام تو ہے نہیں. اور اگر وہ نہیں ہوا، اگر وہ مئی میں کہا گیا سپریم کورٹ کے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوئے، تو یہ بالکل اس میں یہ سوال جینوئن ہے کہ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی جڑتا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پھر اس عدالت نے کیا ان کے پاس آپشنز تھے اگر وہ چاہتے کہ ان کی فیصلے پر اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر وہ کچھ مزید سخت اقدامات اٹھا سکتے تھے. ان کے پاس اختیارات تو ہیں. اچھا، وہ کیوں نہیں کیے، یہ ایک سوال ہے. اب دوسرا معاملہ یہ کہ اب اگر آخری چیف جسٹس صاحب کے دو ہفتے رہ گئے ہیں، اس میں اگر یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں تو لیگلی وہ چیف جسٹس ہی، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر وہ فیصلہ اس طرح کا آتا ہے جس سے معاملات میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس سے آن دا گراؤنڈ سچویشن پہ فرق پڑے گا
یا یہ ہے کہ وہ ایک اپنی لیگیسی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ اگر ایک فیصلہ سنائے اور وہ فیصلے پر ڈٹ جائے تو آگے سارا کا نظام جو ہے ان کو ڈیفائی کر سکتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے میرے خیال ہے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ خود کتنے جو ہے وہ قوت سے اپنے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہوگا.